آج ملک کی معیشت زمین بوس ہو چکی ہے. چین کی 70 سالہ دوستی جب معاشی دوستی میں تبدیل ہونے لگی اور چائنا نے جب دنیا سے تجارت کرنے کے لیے پاکستان کو اپنا گزرگاہ بنایا، پاکستان کے راستے سے تجارت کرنے کا فیصلہ کیا، تو میرے دوستو، ہم ہیں بڑے چھوٹے لوگ، غریب لوگ، لیکن میں ہمیشہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ یہ جو بہت بڑی خوبصورت بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، عظیم الشان عمارت ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو زرداری صاحب نے بنائی ہے، یہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بنائی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی تعلق یہ پاکستان میں غیر متنازع مسئلہ تھا. اس پر اپنے اپنے دور حکومت میں سب نے پیش رفت کی، لیکن 1995 میں جب میں فارن کمیٹی کا چیئرمین تھا اور چین کی دعوت پر میں نے اپنی کمیٹی کو وہاں چین لے گیا، تو پاکستان کے راستے سے تجارت کے لیے میں نے ان کو 7 دلائل دیے، اور آج بھی وہ ریکارڈ پر ہیں، اور پھر اسی پہ اتفاق رائے ہوا، اور آج یہ بہت بڑی بلڈنگ جو نظر آ رہی ہے، اس کی تہ میں جو روڑا اور سریا ہے وہ یہ فقیر فضل الرحمان آپ کے سامنے کھڑا ہے. ہم نے پاکستان کو اپنا گھر سمجھا، اس گھر کو خوشحال رکھنا، اس کو اپنا عقیدہ بنایا، اس کو اپنا نظریہ بنایا. لیکن مجھے یاد ہے جمعیت علماء اسلام کے پشاور صوبے کے مرکز میں ایک کنونشن تھا 2017 میں نے یہ بات کہی تھی. آپ میں سے بہت سے دوست شاید اس وقت موجود بھی ہوں، اگر ان کو یاد نہ ہو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی دنیا کی اس وقت ترجیحات یہ ہیں کہ دنیا میں ایک نئی جغرافیائی تقسیم پیدا کریں، ملکوں کو توڑیں، اور یہ صدی ان کے اسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہے. میں نے کہا پاکستان بھی وہ بڑا ملک ہے کہ جس کے لیے ان کی نیتیں اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں، اور جب چائنا کے ساتھ ہم تجارتی تعلق بنائیں گے تو پھر یہاں پر ملک کو نقصان پہنچانے کا آغاز سیاسی عدم استحکام کے ساتھ ہوگا. ملک کے سیاسی نظام کو مستحکم رکھو، اسے نقصان مت پہنچاؤ، ورنہ اس کے بعد معاشی عدم استحکام کا دور آئے گا. ہماری بات کو صدا صحرا کی حیثیت دی گئی، پھر معاشی عدم استحکام کا دور چلا. پھر میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ معیشت اس حد تک گر چکی ہے کہ آنے والی کوئی حکومت اب اٹھا بھی نہیں سکے گی. میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ میں نے بطور چیلنج قبول کیا ہے، میں ملک کی معیشت کو اٹھاؤں گا، لیکن وہ نہیں اٹھا سکے.
चाइना गए, आर्मी चीफ को भी साथ लेकर गए और पाकिस्तान में चाइना की सफारतकारी को बहाल करने के लिए उन्होंने चीन की हुकूमत को आमादा करने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं है और आपके यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है। जब अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होगी तो यकीनन आपकी मईशत भी तबाह होगी। और जब आपने सियासी तौर पर मुल्क को कमज़ोर कर दिया, पहले भी हमारी सरमायाकारी ज़ाया हुई और अब दोबारा हम कैसे आएं? पहले अपने हालात तो ठीक करो। ये ऐसी बात नहीं जो मैं यहाँ आपके सामने पब्लिक में बात कर रहा हूँ। मैंने प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में कौमी असम्बली के अंदर उनके सामने ये बात कही है और मैंने उनसे कहा, बसद एहतराम मैंने उनसे कहा, बसद एहतराम आप दोनों चाइना गए, लेकिन आप तस्लीम करें कि आप कामयाब होकर वापस नहीं आए। वहां पर चीन के सदर ने जिस पैराए में गुफ्तगू की थी, उसके बाद चीन के एक मिनिस्टर आए और यहाँ इस्लामाबाद में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों से बात की। उसमें भी हमने पाकिस्तान के अंदर उनकी सरमायाकारी को खुशामदीद कहा, उनके मजबूत ताल्लुक का तज़किरा किया। उन्होंने इसकी नफ़ी नहीं की, लेकिन ये बात ज़रूर कही कि आपके यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और आपके यहाँ सियासी तौर पर, माशी तौर पर भी इस्तेहकाम नहीं है। अमन व अमान की सूरत हाल भी ख़राब है। पहले इनको ठीक तो करो ताकि हम आ सकें। मेरे मोहतरम दोस्तों, अब इन मुश्किलात में जाहिर है कि हमने मुल्क को भी बचाना है, इस मुल्क को ताकतवर देखना है। और जाहिर है जमीयत उलमा इस्लाम जब तक अपने किसानों से राब्ता नहीं करेगी, अपने ताजरों से राब्ता नहीं करेगी, अपने मजदूरों से राब्ता नहीं करेगी, उनको एतमाद नहीं दिलाएगी, उनका एतमाद बहाल नहीं करेगी। आपने देखा इस साल अभी हमने फसल नहीं उठाई थी, गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाया गया? और इतना गंदम मंगवाया गया कि यहां के किसान की फसल उनके घर में रह गई, वो फसल बिक नहीं सकी। पाकिस्तान के पास पहले से गंदम का जखीरा मौजूद था, फिर गैर जरूरी तौर पर बाहर से गंदम क्यों मंगवाई गई? और सुना यही है कि वो भी गैर मेयारी गंदम था। और अपने मुल्क की उसी साल की गंदम आज जमींदारों के घर में पड़ी हुई है। क्यों? अगर उसका गंदम नहीं बिकेगा, वो अगले साल गंदम क्यों काश्त करेगा? ये होती है मुल्क की मईशत पर कुल्हाड़ा चलाना और मुल्क की मईशत को सहारा देने वाले किसान की कमर तोड़ना। हमारे मुल्क के अंदर हुक्मरानों की इन पॉलिसियों ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो इस हवाले से आज हमने मर्दान से इस बात का आगाज किया है। ये ज़री इलाका है, सवाबी ज़री इलाका है, चारसद्दा ज़री इलाका है, मालाकंड ज़री इलाका है। इस पूरे इलाके की नुमाइंदगी करते हुए आज हमने पूरे मुल्क के किसान को आवाज़ दी है आपके इस इज्तिमा से, और ये इज्तिमा पूरे पाकिस्तान के किसानों की नुमाइंदा इज्तिमा है। तो मैं ये बात करना चाहता हूं कि यहां तो आवे का आवा खराब है, पार्लियामेंट है
تو اس پر عوام کا اعتماد نہیں ہے. عوام نے ووٹ کس کو دیا اور اسمبلی میں کون پہنچا اس کا کوئی حساب کتاب نہیں. اگر پارلیمنٹ پر لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا تو پھر وہ پارلیمنٹ ملک کے مسائل کو حل نہیں کر سکے گی. مذہب کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جب کسی حکمران سے نہ ہو سکا تو اب وہ کام عدالتوں سے لیا جا رہا ہے. ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا گیا. اگر کوئی سمجھتا ہے چاہے وہ جج ہو, چاہے وہ سیاستدان ہو, چاہے وہ جرنیل ہو, چاہے وہ حکمران ہو, کہ وہ پاکستان میں قادیانیوں کی پرانی حیثیت کو بحال کرے گا اور ان کو مسلمان کا سٹیٹس دوبارہ دے گا, انشاءاللہ ہماری لاشوں پر یہ ہو سکتا ہے. ہماری لاشوں کے اور زندہ انسانوں کے اوپر یہ فیصلے نہیں ہو سکیں گے. نعرہ تکبیر! دا قادیانیانو کم یو یار دے, دا امریکی چھ کم یو یار دے. جب تک سورج چاند رہے گا, جب تک سورج چاند رہے گا, کل بھی مفتی زندہ تھا, کل بھی مفتی زندہ تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ اگر یہی جذبہ رہا, یہی شوق رہا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. انہوں نے مدارس پہ ہاتھ ڈالا ہے, قانون سازی کی ہے اور اپنے ناپاک ارادے پبلک کے سامنے رکھے ہیں. کس لیے رکھے ہیں؟ پاکستانی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے. پاکستانی مسلمان اور عوام, ان کی ہمارے مقتدر قوتوں کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں. وہ اپنے آقاؤں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں. یہاں قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کیا جائے گا, یہاں اسلامی تہذیب کا خاتمہ کیا جائے گا. تم نے امریکہ سے عہد و پیمان کیا کہ تم قرآن و حدیث کے علوم کا خاتمہ کرو گے, ان کے مدارس کا خاتمہ کرو گے, اسلامی تہذیب کا خاتمہ کرو گے. اور میں نے مدینہ منورہ میں آقا نامدار سے وعدہ کیا ہے. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! امریکہ کا جو یار ہے, امریکہ کا جو یار ہے, یہودیہ کو جو یار ہے, یہودیہ کو جو یار ہے, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. کہ انشاءاللہ ہم پاکستان میں علوم اسلامیہ و قرآن و حدیث اور ان کے مراکز, مدارس اور اسلامی تہذیب, ان کے تحفظ کے لیے جان دے دیں گے, لیکن تمہارے ایجنڈے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. لبیک 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 لبیک. قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا, قائد اشارہ کوا. لبیک لبیک. دینی مدارس کے خلاف اپنا ایجنڈا اور اپنی ذہنی غلاظت اگر تم پبلک کے سامنے رکھ سکتے ہو اور ان کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہو امریکہ کی پشت پناہی میں, تو آقا نامدار کی پشت پناہی میں ہم بھی آپ کے خلاف اعلان جنگ کر سکتے ہیں. مقابلہ ہوگا, جہاد ہوگا, دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح دین کو ختم کر سکتے ہو اور مدارس کو ختم کر سکتے ہو. سبیلنا سبیلنا سبیلنا
سبيلنا 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 قائد إشارة كوا قائد إشارة كوا قائد إشارة كوا میرے محترم دوستو، میرے کسانوں، اسلام، علماء اور دین کے ساتھ آپ کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے۔ آج عہد کریں کہ ہم اس رشتے کو مضبوط بنائیں گے، ہم زراعت کے شعبے کو بھی ترقی دیں گے، ہم ملک کی معیشت کو بھی مستحکم کریں گے، لیکن دین اسلام کا جھنڈا بھی بلند کریں گے، جمعیت علماء اسلام کو بھی طاقتور بنائیں گے، تاکہ اس محاذ پر ہم ہر جنگ کامیابی کے ساتھ لڑ سکیں۔ ہم نے بندوق نہیں اٹھانی، ہم نے سیاسی جدوجہد کر دی ہے۔ اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر جدوجہد جہاد کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ راستہ ہم سب کا راستہ ہے۔ ہم نے جاگیرداروں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے جابر قوتوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم ان کے پشپناہوں امریکہ اور مغربی دنیا کا مقابلہ کیا ہے۔ آج روس کو کیا شکست دی ہے؟ روس کو ہم نے شکست دی ہے، روس کو افغانوں نے شکست دی ہے، اپنے خون سے ان کو شکست دی ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ اب میری بالادستی آ گئی، سو آپ نے بھی آزما لیا، آپ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، 20 سال تک اپنا قبضہ رکھا، لیکن افغانوں نے آپ کے خلاف بھی جرت کے ساتھ اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے تمہیں اس سرزمین سے نکالا ہے۔ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم پاکستان میں آ کر مدارس کا خاتمہ کر سکو گے، خاطر جمع رکھو، تمہارا باپ بھی یہ مشن پورا نہیں کر سکے گا۔ نعرہ تکبیر! دا امریکی چه کمیو یار دے، دا امریکی چه کمیو یار دے، قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب۔ او کتا دی دانلے پلارے پہ اسمبلی و قبضہ کے، دی اقتدار پہ کرسی قبضہ کے، نوارا میدان زمون پلاس کے دا، میدان زمون پلاس کے دا، دا خلق وہ میدان کے راوزی اور قسم دے خپل حکومت رانا بچ کے بیا۔ ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں، ایوان نہیں۔ ایوان کا دغوی خون نہیں، اور انشاءاللہ پا میدان کے منگ ولاڑیو پا دے ایوان با مقبضہ کو، انشاءاللہ میدان بھی ہوگا، ایوان بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اس بدباڑا کو انشاءاللہ پا 2018 کے ایوان جوش مونگ ناکام اکا، اس نے بے اغلو بو اکھڑا نبی رانا چلے کا خدا کا ملک نظام ٹکا ہے، آئین مطابق ملک کو چلاوے، مونگ دا ملک وحدت خوارو، خپلو مطالبو پا اساس باندے دا ملک یووال ہے، دا زمونگ ایجنڈا دا، ملک خلاف سازشونا نمانو، چہر سو کے پڑے رخیستہ جامعے کے ہم دا ملک دا ماتولو اور دا ملک دا وحدت تباہ کولو سازشونا کئی، جمعیت علماء بے انشاءاللہ آگی تم پہ مقابلہ کے ولاڑے۔ دا پاکستان اور دا وطن زمون کور دا، دا با آبادو، دا با مضبوطو، دا با استحکام ورکو، اور انشاءاللہ دا دے وطن با یو اسلامی نومی اسلامی شناخت پہ بحال کو خدا کا ولاڑے۔ تو انشاءاللہ دی مردان دیرو غیرت مندو، کسانانو، زمیندارانو، پختنو،
مسلمانانو په یو आवाज شئ جمعیت علما د پیغمبر پرچم پورته کړی ده دې پرچم لاندې یو شئ ان شاء الله پاکستان کې به انقلاب راځي د اسلام انقلاب به وي د خوشحالۍ انقلاب به وي د کسان انقلاب به وي د مزدور انقلاب به وي د تاجر انقلاب به وي د غریب انقلاب به وي دا ټولې نارې په تاریخ کې دروغجنې ثابتې شوې لیکن جمعیت علما تجربه وکړله چې موږ په خپل منشور باندې عمل کولی شو او انشاءالله ثابتو به الله دې زموږ مل شي او الله دې زموږ ملګری شي الله چې ملګری وي د دنیا هېڅ قوت تاسو ته شکست نشي درکولی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ملګری به ان شاء الله العزیز منځ بدلته کوو